بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت عشرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ یہ وہاں 1 سال رہے، لیکن اس عرصہ میں ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کاتب سے فرمایا کہ عمیر رضی اللہ عنہ کو خط لکھو۔ اللہ کی قسم، میرا تو یہی خیال ہے کہ عمیر نے ہم سے خیانت کی ہے۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ جو ہی میرا یہ خط تمہیں ملے، میرے پاس چلے آؤ، اور میرا خط پڑھتے ہی تو وہ سارا مال ساتھ لے کر آؤ جو تم نے مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے جمع کر رکھا ہے۔ خط پڑھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چل پڑے، اور حضرت عمر نے اپنا چمڑے کا تیلا لیا اور اس میں اپنا توشہ اور پیالہ رکھا، اور اپنے چمڑے کا ٹوٹا غالباً تیلے سے باندھ کر لٹکایا، اور اپنی لاٹھی لی اور ہم سے پیدل چل کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو رنگ بدلا ہوا چہرہ غبار آلود تھا اور بال لمبے ہو چکے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے اور کہا، السلام علیکم یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت عمیر نے کہا کہ میرا کیا حال دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ میں صحت مند پاک خون والا ہوں، اور میرے ساتھ دنیا ہے جس کی باگ پکڑ کر میں اسے کھینچ کر لایا ہوں۔ حضرت عمر سمجھے کہ یہ بہت سا مال لائے ہوں گے، اس لیے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ حضرت عمیر نے کہا کہ میرے ساتھ تیلا ہے جس میں توشہ اور پیالہ رکھتا ہوں، پیالے میں کا بھی لیتا ہوں اور اسی میں اپنا سر اور اپنے کپڑے دھو لیتا ہوں، اور ایک لوٹا ہے جس میں وضو اور پینے کا پانی رکھتا ہوں، اور میری ایک لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اور اگر کوئی دشمن سامنے آ جائے تو اسی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، دنیا میرے اس سامان کے پیچھے ہے، یعنی میری ساری ضروریات اسی سامان سے پوری ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ تم وہاں سے پیدل چل کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا تمہارا وہاں تعلق والا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو تمہاری سواری کے لیے کوئی جانور دے دے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں والوں نے مجھے کوئی سواری نہیں دی اور میں نے ان سے مانگی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، دوسرے مسلمان ہیں جن کے پاس سے تم آئے ہو کہ انہوں نے اپنے گورنر کا ذرا خیال نہیں کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے عمر، آپ اللہ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبت سے منع کیا ہے، اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جو صبح کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا؟ اور طبرانی کی روایت میں یوں ہے کہ میں نے تم کو جس چیز کی وصولی کے لیے بھیجا تھا وہ کہاں ہے، اور وہاں تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ حضرت عمر نے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، سوال تو بالکل واضح ہے۔ حضرت عمیر نے کہا کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ نہ بتانے سے آپ غمگین ہو جائیں گے تو میں آپ کو نہ بتاتا۔ آپ نے مجھے وہاں بھیجا، وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کے نیک لوگوں کو جمع کیا اور مسلمانوں سے مال غنیمت جمع کرنے کا ان کو ذمہ دار بنا دیا۔ جب وہ جمع کر کے لے آئے تو میں نے وہ سارا مال صحیح مصرف پر خرچ کر دیا۔ اگر اس میں شران آپ کا بھی حصہ ہوتا تو میں وہ آپ کے پاس ضرور لے کر آتا۔ حضرت عمر نے کہا، تو کیا تم ہمارے پاس کچھ نہیں لائے؟ حضرت عمیر نے فرمایا، نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت عمیر کے لیے گورنری حمص کا عہد نامہ پھر لکھ دو۔ حضرت عمیر نے کہا کہ اب میں نہ آپ کی طرف سے گورنر بننے کے لیے تیار ہوں اور نہ آپ کے بعد کسی اور کی طرف سے، کیونکہ اللہ کی قسم میں اس گورنری میں خرابی کی وجہ سے بچ نہ سکا۔ میں نے ایک نصرانی سے امارت کے ضام میں کہا تھا کہ اے فلانے، اللہ تجھے رسوا کرے، اور ذمی کو تکلیف پہنچانا برا کام ہے۔ اے عمر، آپ نے مجھے گورنر بنا کر ایسی خرابیوں میں مبتلا ہونے کے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اے عمر، میری زندگی کے سب سے برے دن وہ ہے جن میں آپ کے ساتھ پیچھے رہ گیا اور دنیا سے چلا نہیں گیا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر سے اجازت مانگی۔ حضرت عمر نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ ان کا گھر مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ جب حضرت عمر چلے گئے تو حضرت عمر نے فرمایا، میرا تو یہی خیال ہے کہ عمر نے ہم سے خیانت کی ہے۔ یہ ہم سے ضرور مال لے کر آئے ہیں جسے اپنے ساتھ میرے پاس نہیں لائے، بلکہ سیدھے اپنے گھر بھیج دیا ہے۔ حارث نامی ایک آدمی کو 100 دینار دے کر حضرت عمر نے کہا کہ یہ لے جاؤ، جا کر حضرت عمر کے ہاں اجنبی مہمان بن کر ٹھہرو۔ اگر ان کے گھر میں فراوانی دیکھو تو ایسے ہی میرے پاس واپس آ جاؤ، اور اگر تنگی کی سخت حالت دیکھو تو انہیں یہ 100 دینار دے دینا۔ حضرت حارث گئے تو وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت عمر دیوار کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھے اپنی قمیص میں سے جو نکال رہے تھے۔ انہوں نے جا کر حضرت عمر کو سلام کیا۔ حضرت عمر نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، آ جاؤ، ہمارے مہمان بن جاؤ۔
چنانچہ وہ سواری سے اتر کر ان کے ہاں مہمان ٹھہر گئے۔ پھر حضرت عمیر نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مدینے سے۔ حضرت عمیر نے پوچھا کہ آپ نے امیر المؤمنین کو کس حال میں چھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ اچھے حال میں تھے۔ حضرت عمیر نے پوچھا کہ مسلمانوں کو کس حال میں چھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ وہ بھی ٹھیک تھے۔ حضرت عمیر نے پوچھا کیا امیر المؤمنین شرع و حدود قائم نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے سے ایک حد شرعی قائم کی تھی اور اسے کوڑے لگائے تھے، جس سے ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ اس واقعہ کے ایک ماہ بعد طبعی موت سے ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عمیر نے کہا کہ اے اللہ، عمر کی مدد فرما، جہاں تک میں جانتا ہوں وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت عمیر کے ہاں 3 دن مہمان رہے۔ ان کے ہاں صرف جو کی ایک روٹی ہوتی تھی جسے وہ حضرت حارث کو کھلا دیا کرتے اور خود بھوکے رہتے۔ آخر جب فاقہ بہت زیادہ ہو گیا تو انہوں نے حضرت حارث سے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کو فاقہ پر فاقے آ گئے، اگر تم مناسب سمجھو تو کہیں اور چلے جاؤ۔ اس پر حضرت حارث نے وہ دینار نکال کر ان کو دیے اور کہا امیر المؤمنین نے یہ دینار آپ کے لیے بھیجے ہیں، آپ انہیں اپنے کام میں لائیں۔ بس دینار دیکھتے ہی ان کی چیخ نکل گئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں واپس لے جاؤ۔ ان کی بیوی نے کہا کہ واپس نہ کرو، لے لو، آپ کو ضرورت پڑ گئی تو اس میں اسے خرچ کر لینا، ورنہ مناسب جگہ خرچ کر دینا، ضرورت مندوں وغیرہ کو دے دینا۔ حضرت عمیر نے کہا اللہ کی قسم میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس میں ان کو رکھ لوں۔ اس پر ان کی بیوی نے اپنی قمیص کے نیچے کا دامن پاڑ کر انہیں ایک ٹکڑا دے دیا جس میں انہوں نے وہ دینار رکھ لیے اور فوراً گھر سے باہر گئے اور شہداء اور فقراء میں سب تقسیم کر دیے اور گھر واپس آ گئے۔ حضرت عمر کے قاصد یعنی حضرت حارث کا یہی خیال تھا کہ حضرت عمیر ان کو بھی دیناروں میں سے کچھ دیں گے، لیکن ان کو کچھ نہ دیا اور ان سے کہا کہ امیر المؤمنین کو میرا سلام کہنا۔ چنانچہ حضرت حارث حضرت عمر کے پاس واپس آئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ حضرت حارث نے کہا کہ میں نے بڑا سخت حال دیکھا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ انہوں نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ حضرت حارث نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں۔ اس پر حضرت عمر نے حضرت عمیر کو خط لکھا کہ جو ہی تمہیں میرا یہ خط ملتے ہی خط رکھنے سے پہلے میری طرف چلے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جو مرضی آئی کیا، آپ ان دیناروں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم مجھے ضرور بتاؤ کہ تم نے ان کا کیا کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ان کو اپنے لیے اگلے جہان میں بھیج دیا ہے، یعنی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے اور حکم دیا کہ حضرت عمر کو ایک وسق یعنی 5 من 10 سیر غلہ اور 2 کپڑے دے دیے جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ غلہ کی مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ میں گھر میں 2 سا یعنی 7 سیر چھوڑ کر آیا ہوں اور ان 2 سا کے کھانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اور رزق پہنچا دیں گے۔ چنانچہ غلہ تو نہیں لیا، البتہ دونوں کپڑے لے آئے اور یوں کہا کہ فلانی ابن فلاں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اسے دے دوں گا، اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ جب حضرت عمر کو ان کے انتقال کی خبر ملی تو ان کو بہت رنج و صدمہ ہوا اور ان کے لیے خوب دعائیں مغفرت اور رحمت کی۔ پھر ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ہی جنت البقیع کے قبرستان لے گئے اور آپ ان کے ساتھ تھے اور لوگ پیدل چل رہے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم میں سے ہر ایک آدمی اپنی آرزو اور تمنا ظاہر کرے۔ چنانچہ ہر ایک آدمی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو اور میں اس سے خرید کر اتنے غلام اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں۔ دوسرے نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو جسے میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ تیسرے نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے اتنی جسمانی طاقت مل جائے کہ میں خود زمزم سے ڈول نکال کر بیت اللہ کے حاجیوں کو زمزم پلاؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس عمیر بن سعد جیسا آدمی ہو جسے میں مسلمانوں کے مختلف کاموں میں اطمینان سے لگا سکوں۔